السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میرے عزیزو، ہم کسی کے ظاہر کو دیکھ کر اس کے باطن کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ کون کیا مقام رکھتا ہے اللہ کے دربار میں، یہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ مشائخ کی زندگی اٹھاؤ، اولیاء اعظام کی زندگی اٹھاؤ تو آپ کو یہ واقعات بھرے پڑے ملیں گے، اور بڑی عبرت امت مسلمہ کے لیے اللہ نے ان کی زندگی میں رکھی ہے۔ مشائخ چشت میں سے سب سے پہلے جو بزرگ جن کا ذکر کیا جاتا ہے وہ ہے خواجہ عبد الواحد صاحب۔ ان کی زندگی بڑی عجیب زندگی گزری، اور یہ جو ہے یہ بڑے عجیب مشائخ میں ان کا شمار ہے، اور بڑے مشائخ میں، بڑے اکابرین میں، بڑے اولیاء میں ان کا شمار ہے سلسلے چشتیہ کے اعتبار سے۔ خواجہ صاحب کی زندگی بدلنے کا ایک بڑا عجیب واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ خواجہ عبد الواحد صاحب کا ایک غلام تھا، اور اس کے ذمہ تھا کہ روز ایک آنا آپ کو لا کر دینا، روز ایک دینار، روز کا ایک دینار لا کر دینا، یہ اس غلام کی ذمہ داری تھی۔ چونکہ غلاموں کا، باندیوں کا دور تھا، تو جو آقا کی جانب سے طے ہو جاتا کہ بھئی آپ کو اتنی رقم ہمیں لا کر دینی ہے، کما کر دینی ہے، اور وہ معاہدہ ان کا چلتا، غلام دستور کے مطابق لا کر بھی دیا کرتا تھا۔ تو خواجہ عبد الواحد صاحب کا جو غلام تھا، اس کی ذمہ داری تھی کہ روز ایک دینار آپ کو لا کر دینا ہے، اور میرے عزیزو وہ لا کر بھی دیا کرتا۔ کچھ وقت گزرا، اور اس کی بھی ایک شرط تھی کہ بھئی دن بھر میں آپ کے لیے کام کروں گا، رات میری فارغ ہے، رات کو میں آپ کے لیے کوئی کام نہیں کروں گا۔ تو دن بھر آپ کے لیے کام ہے، رات میں آپ کے لیے کوئی کام نہیں کروں گا۔ خواجہ عبد الواحد صاحب نے اس کی شرط کو مان لیا، تو دن بھر وہ خواجہ صاحب کے لیے کام کرتا رہتا، اور رات کو دستور کے مطابق اپنی جگہ پر چلا جاتا۔ لوگوں نے خواجہ صاحب سے اس کے اس عمل کا ذکر کیا اس طرح سے کہ بھئی رات کو جا کر کفن چراتا ہے، رات کو جا کر کفن کی چوری کرتا ہے، کفن چراتا ہے۔ تو خواجہ صاحب نے کہا اچھا اگر ایسی بات ہے تو میں اس بات کو دیکھوں گا، اس کی تحقیق کروں گا۔ معمول کے مطابق وہ نوجوان آیا، دن بھر آپ کے لیے کام کرا، رات ہوئی تو چلنے لگا۔ خواجہ صاحب چپکے سے اس کے پیچھے چل دیے، وہ آگے آگے چلتا رہا، آپ اس کے پیچھے چلتے رہے۔ خواجہ عبد الواحد صاحب نے دیکھا کہ بستی نکل چکی ہے، بستی پیچھے رہ چکی ہے، اور اب قبرستان قریب ہے۔ بستی پیچھے چھوٹ گئی، قبرستان آگے ہے، اور لوگوں کے کہنے کے مطابق کہ کفن چراتا ہے، تو ظاہر بھی ایسے ہی ہو رہا تھا۔ تو وہ نوجوان قبرستان میں داخل ہوا، رات بھر اللہ کی عبادت کی، اور جیسے ہی دن قریب تھا تو ہاتھ اٹھا کے اللہ کے دربار میں دعا کی، اے میرے بڑے آقا، چھوٹے آقا کے لیے ایک دینار کا انتظام فرما دے۔ گویا کہ وہ دعا کر رہا تھا، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، میرے لیے، یعنی جو میرا آقا ہے دنیاوی، اس کے لیے ایک دینار کا انتظام فرما۔ دعا کے ہاتھ پھیرے ہی نہیں انتظام ہوا، کیونکہ وہ جو مقام رکھتا تھا وہ کوئی سادہ انسان نہیں تھا، وہ کوئی عام بندہ نہیں تھا، وہ تو اللہ کا ولی تھا۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، جیسے ہی چہرے سے ہاتھ پھیرے ہیں تو اللہ کی جانب سے غیب سے ایک دینار کا انتظام ہو گیا۔ اس نے وہ دینار لیا اور بستی کی طرف چل دیا، خواجہ صاحب کے گھر کی طرف۔ لیکن خواجہ صاحب اس معاملے کو، اس نظارے کو دیکھ کر حیران ہو گئے، اور وہیں بیٹھے رہ گئے۔ اور وہ نوجوان رات کی اندھیری میں نکل گیا وہاں سے۔ دن جیسے ہی ہوا تو خواجہ صاحب نے قبرستان کے ارد گرد جو لوگ تھے، بستی کے لوگ تھے، ان سے پوچھا، تو پتہ چلا کہ خواجہ صاحب کی جو بستی ہے، خواجہ صاحب کا جو گھر ہے عبد الواحد صاحب کا، وہ یہاں سے 2 مہینوں کی مسافت پر ہے۔ 2 مہینے یا 2 سال تقریباً، 2 مہینے یا 2 سال، 2 سال بتائے تقریباً کہ 2 سال کی مہینے کی مسافت پر ہے۔ تو یہ حیران ہو گئے کہ ایک رات کے اتنے مختصر سے وقت میں کوئی انسان کیسے اتنا لمبا سفر طے کر سکتا ہے۔ تو سب سے پہلی یہ حیرانی دیکھی، رات کا وہ منظر دیکھا، دوسرا یہ معاملہ کہ 2 سال کی مسافت کی دوری پر ہم کیسے آ گئے کہ رات میں۔ اہل اللہ کو جو ہے میرے عزیزو، وہ طیت الارض کا مقام حاصل ہوتا ہے۔
کہ چند قدم یہ چلتے ہیں اور میلوں کا سفر اللہ ان سے طے کرا لیتا ہے، زمین کو اللہ ان کے لیے سکیڑ دیتا ہے۔ تو اس مقام کو، اس درجے کو کہتے ہیں طیۃ الارض۔ تو وہ جو غلام تھا وہ عام انسان نہیں تھا، ایک اللہ والا تھا، اور یہ مقام، یہ درجہ اسے حاصل تھا۔ اب حضرت سے لوگوں نے کہا کہ 2 سال کی آپ کی مسافت ہے، آپ کہاں جا سکتے ہو؟ آپ یہیں رک جاؤ، رات کو جب وہ آ جائے، جیسے کہ آپ نے بتایا اس نوجوان کا حال، رات کو جب وہ آ جائے تو پھر اس کی عبادت کے بعد اس کے ساتھ چل دینا۔ اب معاملہ یہی ہوا، رات ہوئی، خواجہ عبدالواحد صاحب انتظار کرتے رہے، اور معمول کے مطابق وہ نوجوان آیا، قبرستان میں داخل ہوا، اس نے عبادت کی اور دعا کی، تو خواجہ صاحب اس سے ملے۔ خواجہ صاحب نے مل کر اسے سارا ماجرا سنایا کہ میں نے تمہارا پیچھا کیا تھا، اور رات کو میں نے تمہارا سارا عمل دیکھا، معمول دیکھا، اور اب میں حیران ہوں کہ ہم اتنے دور کس طرح سے آئے۔ تو اس نے خواجہ عبدالواحد صاحب کو منع فرمایا کہ اگلی مرتبہ اس طرح سے نہ کرنا، اور پھر جیسے ہی صبح ہوئی وہ دونوں صبح کے قریب یعنی رات کا ایک حصہ باقی تھا، وہ وہاں سے نکل کر اپنے مقام پر پہنچ گئے۔ خواجہ عبدالواحد صاحب نے اس نوجوان کو آزاد کر دیا، اور آپ کی زندگی بدلنے کا یہ ایک مرحلہ بنا۔ تو میرے عزیزو، کسی کے ظاہر کو دیکھ کر کبھی اس کے باطن کا فیصلہ نہ کرے، بلکہ ظاہر اگر بھلا ہے تو اس کا باطن بھی بھلا ہی سمجھے، ظاہر برا ہے تو باطن کو اللہ پر چھوڑ دے، اور ہر کسی کے لیے اپنے دل میں بھلائی کا معاملہ رکھے۔